السلام علیکم، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں امتیاز حسین ڈیری۔ ناظرین، آج ہم بہاولپور کے تیسرے حلقے کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہمارے پاس ہے NA 166۔ 2018 کے الیکشن کی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جو جیتنے والے امیدوار تھے وہ تھے سمیع اللہ گیلانی صاحب، اور ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا، اور وہ یہاں سے 64,000 لے کے یہاں سے MNA منتخب ہوئے تھے۔ تو ان کا یہاں پہ جو مقابلہ ہوا تھا وہ ہوا تھا نواب بہاول عباسی کے ساتھ۔ وہ یہاں سے آزاد حیثیت کے اندر الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا تھا، اور انہوں نے یہاں سے جو ووٹ لیے تھے وہ لیے تھے 58,000۔ تو یہاں پہ ان کا اچھا مقابلہ ہوا تھا، اور جو اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی یہاں پہ امیدوار تھے مخدوم علی حسن گیلانی، انہوں نے یہاں سے تقریباً 51,000 جو ہے وہ ووٹ لیے تھے۔ تو یہاں پہ اگر ہم 2018 کے الیکشن کی بات کریں تو یہاں سے اس حلقے سے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس جو ہے وہ کوئی امیدوار نہیں تھا۔ تو اب جو موجودہ صورتحال ہے، اگر اس صورتحال کی اگر ہم بات کریں تو جو سمیع اللہ گیلانی صاحب ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ چھوڑ چکے ہیں، اور اب انہوں نے پارٹی چینج کر لی ہے۔ اس دفعہ 2024 کے اندر جو ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ MNA کا الیکشن یہاں سے لڑنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے وہ ان کی پوزیشن بھی جو ہے وہ کافی بہتر ہے، کافی بہتر جو ہے وہ انداز میں یہاں پہ کمپین سٹارٹ کیے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ اب جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے، ایک تو ان کا مقابلہ ہے جو 2018 کے الیکشن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے علی حسن گیلانی۔ اس دفعہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے انہی کو یہاں پہ MNA کا ٹکٹ دیا ہے، وہ دوبارہ جو ہے یہاں پہ MNA کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اور ان کی بھی جو ہے یہاں پہ پوزیشن کافی بہتر نظر آ رہی ہے۔ ان کا اچھا ووٹ بینک ہے، اور انہوں نے 2018 کے الیکشن کے اندر جیسے میں نے بتایا تقریباً 51,000 کے قریب جو ہے وہ یہاں سے ووٹ لیے تھے۔ اب یہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو لسٹ شیئر ہوئی ہے جو قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں ان کی، تو یہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے کمل شوذب صاحبہ کو جو ہے وہ MNA کا ٹکٹ دیا ہے۔ کمل شوذب صاحبہ جو ہے وہ جو 2018 کا الیکشن ہے اس ٹائم یہ مخصوص سیٹس جو ہوتی ہیں خواتین کی اس کے اوپر جو ہے یہاں پہ MNA رہی ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں سے ان کو براہ راست ڈائریکٹ جو ہے وہ میدان کے اندر اتارا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کا جو فیس فیملر فیس ہے، پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ اس کی پوری حکومت کے اندر ڈیفرنٹ جو مواقع تھے وہاں پہ ڈیفینڈ کرتی رہی ہیں، تو یہاں پہ اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے ان کو یہاں سے میدان میں اتارا ہے۔ لیکن یہاں سے ایک اور بھی خبریں آ رہی ہیں، کیونکہ اگر ہم 2018 کے الیکشن کی بات کریں تو جو نواب بہاول خان عباسی تھے وہ آزاد حیثیت کے اندر یہاں سے الیکشن میں حصہ لیا تھا، اور انہوں نے بڑا اچھا مقابلہ کیا تھا، اور دوسرے نمبر کے اوپر 2018 کے اندر رہے تھے۔ اس دفعہ دوبارہ جو ہے وہ MNA کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور دوبارہ جو ہے وہ آزاد حیثیت کے اندر ہی جو ہے وہ الیکشن کے اندر جا رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کیونکہ ان کے اپنے امیدوار جو ہیں وہ اس ٹائم کیونکہ ایز آزاد امیدوار میدان کے اندر موجود ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کی کوشش یہی ہے کہ اب کمل شوذب صاحبہ کو جو ہے وہ یہاں سے یا تو بھی ڈرا کروایا جائے، ٹھیک ہے، تو یا جو ہے ان کو کسی طرح سے ان کا پینل جو ہے وہ عباسی جو خاندان ہے ان کے ساتھ یہاں پہ کروایا جائے۔ تو کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ جو نواب بہاول عباسی ہیں، کیونکہ ان کا یہاں پہ ووٹ بینک بھی ہے، پرسنل ووٹ بینک ہے، 58,000 2018 کے الیکشن میں لے چکے ہیں۔ اس دفعہ جو ہے ان کی پوزیشن پہلے سے زیادہ بہتر ہے، اس دفعہ اور جو ہے وہ زیادہ یہاں سے ووٹ لے سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا پرڑا جو ہے وہ نواب بہاول عباسی کے جو ہے وہ الیکشن کمپین کے اندر ڈال دے۔ تو اگر اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا پیچ اپ ہو جاتا ہے نواب بہاول عباسی کے ساتھ، تو پھر جو ہے یہاں پہ مقابلہ پھر دوبارہ سے 3 امیدوار وہی موجود ہوں گے ٹاپ کے اوپر جو 2018 کے الیکشن کے اندر تھے۔ 2018 کے الیکشن کے اندر بھی ان تینوں نے ایک دوسرے کا بڑا سخت مقابلہ کیا تھا، تو پھر اس دفعہ 2024 کے الیکشن کے اندر بھی یہ تینوں امیدوار جو ہیں وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ بڑا سخت کمپٹیشن کریں گے۔ لیکن یہاں پہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2018 کے الیکشن کے اندر جو ہے نواب بہاول عباسی پاکستان تحریک انصاف کے اندر نہیں تھے، وہ آزاد حیثیت کے اندر یہاں سے الیکشن لڑے تھے، تو کیا اب جو ہے وہ اس صورتحال کے اندر کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الحاق کریں گے، ان کے ایز اے مشترکہ کینڈیڈیٹ آئیں گے اور پھر جیت جاتے ہیں، تو اس کے بعد کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شمولیت اختیار کر لیں گے یا نہیں کر لیں گے؟ بہرحال یہ جو باتیں ہیں یہ کافی نواب بہاول عباسی کے لیے بھی جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ سوچ بچار کے کر کے ہی جو ہے کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہاں سے بہرحال کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ ان کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اتحاد ہو جائے۔ تو اگر اتحاد ہو جاتا ہے تو پھر نواب بہاول عباسی کی پوزیشن جو ہے وہ پھر ٹاپ کے اوپر چلے جائے گی، وہ بہت زیادہ بہتر پوزیشن کے اندر آ جائیں گے۔ اگر ان کا آپس میں اتحاد نہیں ہوتا،
चारों उम्मीदवार जो है वो यहाँ पे इलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो फिर यहाँ पे जो है वो हम तीनों उम्मीदवारों को ये कह सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने पहले 51,000 यहाँ से ऑलरेडी वोट ले चुके हैं, अब भी अपनी कैंपेन स्टार्ट किए हुए हैं, अब भी बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो उम्मीदवार हैं, इनको यहाँ पे ये है क्योंकि इन्होंने पार्टी चेंज की है, पार्टी चेंज करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर हैं, तो इनको यहाँ पे काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी, काफ़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। तो लेकिन फ़िलहाल जो है ये तीनों उम्मीदवार जो हैं वो मजबूत कंसीडर किए जा रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पे इल्हाक हो जाता है तो फिर नवाब बहावल अब्बासी जो है वो टॉप के ऊपर आ जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे अली हसन गिलानी की जो है वो भी पोजीशन कहाँ पे काफ़ी मजबूत है। तो यहाँ पे तीनों उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो अब देखना है कि 8 फरवरी के अंदर जो है इन तीनों में से कौन मैदान में आता है। तो फिलहाल जो है चारों उम्मीदवार मैदान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन कमर शोजेब साहबा की अगर इन तीनों के साथ कंपेरिजन किया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट है वो इनके साथ ज़रूर है, लेकिन इनका यहाँ पे कोई अपना कोई पर्सनल वोट बैंक नहीं है। तो उम्मीदवार जितने भी उम्मीदवार होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, तो उनका जब तक 15-20 हज़ार 25 हज़ार पर्सनल वोट बैंक ना हो तो ज़ाहिर बात है फिर पार्टी का वोट बैंक भी मिलता है, पर्सनल वोट बैंक मिलता है, तो फिर कोई उम्मीदवार जो है वो अच्छी पोजीशन के अंदर आ जाता है। तो अभी फ़िलहाल ये तीनों उम्मीदवार जो हैं वो कमर शोजेब साहबा से ऊपर हैं। तो अब देखते हैं कि 8 फरवरी 2024 को जो जीत का जश्न है वो कौन सा उम्मीदवार मनाता है।